تمام مومنین و مومنات سے اس میں مضمون شرکت کی استطاعت۔ تو وقت ہو گیا ہے کہ اپنے مخصوص کلام کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں منقبت ہو یا وہ سلام ہو کوئی بھی حوالہ ہو، تو اس نوجوان نے خاصا یہ اپنے آپ کو آگے لے آئے ہیں۔ تو احمد علی احمد، آپ سے گزارش کا تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب ہوں۔ بر محمد والے محمد بلند الصلوات۔ بر حبیب خدا احمد مجتبی بلند تر صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ دیکھیں حضور معصومین کا قول ہے کہ جو سچے دل سے ان کی شان میں جو ایک بیت کہا جاتا ہے، اس کے بدلے جنت میں ایک بیت جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ سننے والوں کے لیے بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اجر جو وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور میرے پڑھنے کا انداز بھی یہی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اشعار جو ہیں آپ تک جو ہے وہ پہنچا دوں۔ وقت چونکہ کام ہے تو تھوڑی سی توجہ کریں گے تو جلدی سے کچھ اشعار جو ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد ورجل فرجال۔ زورے جلو سے ماتم سرور لیے ہوئے، زورے جلو سے ماتم سرور لیے ہوئے، اس کا علم ہے آج بھی لشکر لیے ہوئے، اس کا علم ہے آج بھی لشکر لیے ہوئے، تو پتھر لگے کہ تیر لگے مسکرائے گا۔ شیر پیش کرا دو دیکھیں۔ اس کا علم ہے آج بھی لشکر لیے ہوئے، پتھر لگے کہ تیر لگے مسکرائے گا، بے شیر ہے مزاج پیغمبر لیے ہوئے، بے شیر ہے مزاج پیغمبر لیے ہوئے۔ بار دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجال۔ چند اشعار جلدی سے پیش کرتا ہوں۔ کرے جہاں پہ بھی سجدہ تیری جبین حسین، کرے جہاں پہ بھی سجدہ تیری جبین حسین، کرے جہاں پہ بھی سجدہ تیری جبین حسین، سب آسمانوں سے اونچی ہے وہ زمین حسین، سب آسمانوں سے اونچی ہے وہ زمین حسین، مجھے بھی کر دیا اس رخ سے بہترین حسین، مجھے بھی کر دیا اس رخ سے بہترین حسین، میں محو ذکر ہوں اور دنیا سامعین حسین، میں محو ذکر ہوں اور دنیا سامعین حسین۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ حسین و منی کے ارشاد سے ہوا ثابت، حسین و منی کے ارشاد سے ہوا ثابت، ہیں آپ شامل تخلیق مرسلین حسین، ہیں آپ شامل تخلیق مرسلین حسین، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا بھی پست رہا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا بھی پست رہا، ہے آسمان سے بھی اونچا سینہ نشین حسین، ہے آسمان سے بھی اونچا سینہ نشین حسین، جو دیکھی صبر کی منزل کی انتہا تیری، تو سب رسول پکارے کہ آفرین حسین، تو سب رسول پکارے کہ آفرین حسین، غم حسین میں ڈوبا ہوا ہوں میں احمر، غم حسین میں ڈوبا ہوا ہوں میں احمر، کہ میرا دل ہے عزا خانہ اور مکین حسین، کہ میرا دل ہے عزا خانہ اور مکین حسین، کرے جہاں پہ بھی سجدہ تیری جبین حسین، سب آسمانوں سے اونچی ہے وہ زمین حسین۔ بار دیگر بلند تر صلوات علیہ محمد۔ شعر حضور چند پیش کرتا ہوں، تھوڑی توجہ کیجیے جلدی سے، کہ مالک
کوثر تھا کوثر کے برابر رکھ دیا، مالک کوثر تھا کوثر کے برابر رکھ دیا، پیاس کے سورج کو اس نے آسمان پر رکھ دیا، پیاس کے سورج کو اس نے آسمان پر رکھ دیا، تو لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا، لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا، فیصلہ قسمت کا میں نے کربلا پر رکھ دیا، لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا، فیصلہ قسمت کا میں نے کربلا پر رکھ دیا۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر، شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیں، کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر سے باہر رکھ دیا، کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر سے باہر رکھ دیا، جناب زہرا بلندتر صلوات، وآل محمد وعجل فرج آل محمد، جو بھی رشتے تھے انہیں چادر سے باہر رکھ دیا۔ تو کربلا میں دیکھیں کچھ نقطے ہیں میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ دیں، جو بھی رشتے تھے انہیں چادر سے باہر رکھ دیا، تو کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا، ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا۔ اور یہ نقطہ چیک کریں ضرور، دیکھیے کہ حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، دیکھیے ضرور ایک دلیل دیکھیں اس کے اوپر کہ حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، کربلا نے ہر ادا خانے میں منبر رکھ دیا، حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، کربلا نے ہر ادا خانے میں منبر رکھ دیا۔ تو کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش، کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش، کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا، کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش، کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا۔ تو جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی، تابوت میں جب موسیٰ گئے ہیں تو بالکل صحیح سلامت جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں، کیا شعر پیش کر رہا ہوں۔ تو جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا، جس طرح جزاک اللہ، جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ بارے دیگر بلندتر صلوات آل محمد وعجل فرج آل محمد، ایک اور بلندتر صلوات آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک کلام کے چند اشعار حضور پیش کرتے ہیں۔ یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے، وہ کلمہ
مانگو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے، بتاتا ہے تمہارا طنز کرنا ماتم شہ کو، بتاتا ہے تمہارا طنز کرنا ماتم شہ کو، کبھی مقتول کی قاتل طرفداری نہیں کرتے، کبھی مقتول کی قاتل طرفداری نہیں کرتے، شریف النفس انسان ہی مناتے ہیں غم سرور، یزیدی نسل کے انسان آزاداری نہیں کرتے، یزیدی نسل کے انسان آزاداری نہیں کرتے، غلامی کی سند، غلامی کی سند کی آرزو نے کر دیا ثابت، غلامی کی سند کی آرزو نے کر دیا ثابت، غلاموں کے جو بچے ہوں وہ سرداری نہیں کرتے، غلاموں کے جو بچے ہوں وہ سرداری نہیں کرتے، اور شعر پیش کرا جو دیکھیے، اگر جنت بھی بیچی ہے تو چوراہے پہ بیچی ہے، موالی مرتضیٰ کے چور بازاری نہیں کرتے، موالی مرتضیٰ کے چور بازاری نہیں کرتے، یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، ایک بلندر صلوات بلند آواز سے صلوات محمد آل محمد وجل خواجہ محمد، اور دیگر بلندر صلوات میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا، میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا، حر کی آواز میں لانے والا، میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا، حر کی آواز میں لانے والا، میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا، تم بھی حر بن کے چلے آنا در سرور پر، ارے جب نہ کوئی ملے دوزخ سے بچانے والا، حیدری تم بھی حر بن کے چلے آنا در سرور پر، ارے جب نہ کوئی ملے دوزخ سے بچانے والا، میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا،
ہرانے والا میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا چشم تاریخ نے دیکھا ہے کب اصغر کے سوا ارے پیاسے ہونٹوں کو بھی تلوار بنانے والا میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا حشر میں آئے گا پہنے ہوئے توقے لعنت فتوے شبیر کے ماتم پہ لگانے والا میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا پھول کی آواز میں آواز ملانے والا میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا آل محمد و اجل خواجہ محمد تو بس ایک کلام پیش کرتے ہیں. یہ سلام ہے اور مصائب ہے تو امید ہے کہ تب تک جو ہے وہ آغا جان بھی تشریف لے آئیں گے بارے دیگر بلندتر صلوات. وہ دل میں آل نبی کی الفت تو آنکھیاں کیسی یہ ہوا کیا وہ دل میں آل نبی کی الفت تو آنکھیاں کیسی یہ ہوا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا ہمیں سے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا ہمیں سے مولا کو مانتے جو دہر سے کامیاب گزرا شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں یزید دوران کو آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا یزید دوران
حوصلہ کیا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں خیال میں در پہ بیٹھی سغرا، ہرانے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، ہرانے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا جہاں سے تو آئے گا کیا، علی کا بلند سلام۔ حسنین عباس صاحب تشریف لے آئے، بیٹھنے دیں ان کو، اور جو اب کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں آپ سے بھی گزارش کے بیٹھ جائیں، اور میں جتنے بھی اب آپ آ چکے اب آپ یہ ہم سائڈ ہٹا دیں تو آپ سری کے سامنے جو ہے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں سارے اب آپ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ مجھے 2-4 اناؤنسمنٹس کرنا ہے اور پھر قبلہ کی جنت خطاب دیتے ہیں۔ 8 محرم کل انشاءاللہ بشرط زندگی سالانہ جلوس وزراء کی مجلس سے 116 پیپلز کا جلوس میں عرض کرتا چلا آیا کہ یہ رہائش گاہ ہے ہماری ٹرسٹ علی ٹرسٹ کے صدر محترم حاجی افسر حسین صاحب کی اور ان کے بھائی حاجی عیدر صاحب ہیں۔ 12:30 بجے دن یہاں پہ وقت ہے اور ہم سے خطاب پائیں گے عامر علی عامر ہوں گے وہاں پہ، اور سید سائن سجاد نقوی یہ ہم سے خطاب پائیں گے۔ تو یہ جو جلوس ہے وزراء کا تو یہ ڈی گراؤنڈ کی طرف اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا انہی کی رہائش گاہ پہ اس سے اختتام ہوتا ہے، مولانا کی نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے معاشی رستوں سے، اور آپ سے اس میں خصوصی شرکت کی استدعا ہے۔ 2 روزہ مجالس تھی، آج ایک مجلس ہو گئی، یہ 8 محرم الحرام ہے، جمعے کا دن ہے کل انشاءاللہ، اور 10 بجے صبح یہ دوسری مجلس جو ہے مسجد سے شہادت امام حسین علیہ السلام P69 شاہپور کالونی، یہ رہائش گاہ ہے محترم حاجی گلزار حسین صاحب کی، جو بڑے بھائی ہیں حاجی افسر حسین صاحب کے، علی ٹرسٹ میں ہمارے موثق ہیں اور مربی ہمارے، اور اس میں سے خطاب فرمائیں گے جناب عباس حیدری ملتان سے آئیں گے، اور علامہ سید حیدر حسین کاظمی۔ 24 اور 25 صفر 9 بجے شب علی ٹرسٹ کے زیر تمام 2 روزہ جو مجالس ہیں اس میں آپ سے خطاب فرمائیں گے خطیب پاکستان علامہ شہنشاہ حسین نقوی، آپ سے بھرپور شرکت کی استدعا ذہنوں میں رہے۔ 24 اور 25 صفر سالانہ مجلس ہے 25 جولائی جمعۃ المبارک 2 بجے سے 114 پیپلز کالونی، آپ سے خطاب فرمائیں گے عباس حیدری، اور کراچی سے سید سہیل شاہ اور علامہ سید محسن رضا کاظمی، آپ سے اس میں شرکت کی استدعا۔ 8 محرم الحرام، یہ گلی نمبر 5 ہے، حسینی چوک ہے، ٹوئٹا موٹرز فیصل آباد شاہ انڈوں والے اس کے لگ بھگ ہے۔
تو ذاکر قمر عباس، راہیل صفدر، مقصود علی عباس، ذاکر نادر عباس، احمد سجاد علی شیز اور نقوی اور خاص احباب ہیں پڑھنے والے. تو 8 محرم الحرام ہے اور اس کا وقت کیا ہے؟ 5 بجے شام، 12 بجے دوپہر. اس میں آپ سے شرکت کی قدر. اسکول لائف میں ایک ایڈیم پڑھا تھا، محاورہ پڑھا تھا کہ ہونہار گروا کے چکنے چکنے بال. میں گوگل کر رہا تھا تو اس میں ہے کہ بچے بعض جو ہیں وہ ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ چائلڈ ہوڈ میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو کچھ ایسی کیفیت ہمارے بیٹا ہے ہمارا ایک حسن مجتبیٰ، یہ قاسم صاحب کا بیٹا اور حاجی افضال حسین صاحب جو ہے ان کا پوتا ہے. تقریباً 10-12 سال ایج ہے اور 7ویں جو 7th کلاس ہے اس پہ یہ پڑھتا ہے. قبلہ حسنین صاحب اور جو قادری صاحب، محسن قادری صاحب، 5 ماشاء اللہ تو اشرا محرم الحرام قبلہ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. اور یہ جب دونوں اب آپ آگے پیچھے ہمارے پاس پڑھ رہے تھے، پچھلے میں 3-4 سالوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں اس بیٹے کی جو تربیت ہے، اس میں کانفیڈنس کا لانا، اس میں ایکسپریشن کا لانا، اس میں کانٹیکٹ کو صحیح کرنا، اس میں جو خد و خال ہے ان کو، تو اس میں ان دونوں کا بڑا حصہ ہے. تو آج اس بیٹے کو سنتے ہیں. بچے جو ہیں یہ فطرتاً تو کہا جاتا ہے کہ بعض کیسز میں شرارتی ہوتے ہیں، لیکن بچے ذہین بھی بڑے ہوتے ہیں. آج آپ موبائل پہ کوئی بات اگر ایسی ہے تو وہ بچوں کو آپ سے پہلے پتہ ہے، آپ کو بعد میں پتہ ہے. تو یہ بیٹا سلامت رہے. حسن مجتبیٰ، آؤ بیٹا. میرا جنت وچ پلاٹ ہے. اللہ جا کے فرشتیاں نوں میرا جنت وچ پلاٹ ہے. میں رب رب کر کے اینوں کیتا اپنے نام الاٹ ہے. اوتھوں موڑیا فرشتیاں نے اودے منہ تے مار کے چاڑے. ٹر جا سیدھا دوزخ نوں میرا علی بڑا ٹوکن چاڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صلوات. سامعین محترم، بزرگان قوم و ملت، نسل انسانی کی تاریخ مارکہ حق و باطل کی تاریخ ہے. تاریخ انسانیت میں حق و باطل کا سب سے پہلا مارکہ اس دن پیش آیا جب شیطان نے حضرت آدم کی خلافت کو چیلنج کیا. دوسرا عظیم مارکہ سرزمین بابل پر پیش آیا جہاں باطل کے پاس جاہ و جلالت بھی تھی، اکثریت کی طاقت بھی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک حق پرست تھا جسے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے. تیسرا عظیم مارکہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان پیش آیا جہاں موسیٰ کے پاس شاہی تھی نہ سپاہی، لیکن چونکہ وہ حق پر قائم تھے جس کی بدولت وہ فرعون پر غالب آ گئے. یہ تو قرآن کا واقعہ ہے. جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق کے مقدر میں فتح ہے، حق کو کبھی زوال نہیں آ سکتا اور باطل کا مقدر ہی صرف شکست ہے.
اہل بصیرت اس حقیقت سے آشنا ہے. یہ حقیقت ہمارے لیے روز و روشن کی طرح عیاں و تاباں ہے. ابتدائے خلقت سے ہی حق و باطل دو مختلف قوتوں کی صورت میں ہر دور میں باہم دست و گریباں رہے ہیں. اہل باطل اپنی مادی اور ریاستی قوتوں کے بلبوتے پر اہل حق پر ظلم اور بربریت کے بازار گرم کرتے رہے. اہل حق بقا کی خاطر تحوطی مظلوم قوتوں کے خلاف کمال جرأت و شجاعت کے ساتھ سینہ سپر رہے ہیں. مارکہ حق و باطل کا چوتھا عظیم مارکہ کربلا کا مارکہ. ایسا مارکہ جو تاریخ کے افق سے کبھی نہ غروب ہونے والا سورج. ایسا مارکہ جو شوق پرواز شہادت کے لیے شہادت کے تابع ہونے والے ان لوگوں کا وہ متناہی لامتناہی تسلسل ہے جس کی لڑی اور کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی. در حقیقت واقعہ کربلا نے یہ ثابت کر دیا کہ حق و باطل میں تعداد کو نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے. تعداد کو نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے. تعداد جتنی بھی کم ہو جیت ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے. تعداد جتنی بھی کم ہو جیت ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. جاء الحق. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی باطل نہیں جو حق کے مقابلے میں قیام تو کرے اور حق اس پر غالب نہ پائے. واقعہ کربلا میں مشکل آ گئی تھی. پہچاننا مشکل تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے کیونکہ باطل حق کا لبادہ اوڑھ کے حق کے مقابلے میں آ گیا تھا. پہچاننا مشکل تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. وہیں دوسری جانب کتاب خدا پکار کے کہہ رہی تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو. سلام ہو فرزند زہرا پر جس نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باطل کے آلودہ چہرے کو بے نقاب کر دیا. اس رنگ میں آج 1400 سال بعد ہر باضمیر شخص یہی کہہ رہا ہے جو باطل کے سامنے نہ جھکائے اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین. سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین. اگر حسین ابن علی اپنی فوج کے ذریعے باطل کے کارندوں کو شکست دے بھی دیتے تو دنیا حق کو پہچان نہ پاتی. کیوں؟ پھر حق کی ویسی ہی فتح ہوتی جیسی دنیا کی عام جنگوں میں عام بادشاہوں کی فتح ہوا کرتی تھی. لیکن کربلا کی جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب فرقان کی مانند تھی جہاں اہل حق نے خود کو اپنی آنکھوں کے تاروں کو گود کے بالوں کو دل کے سہاروں کو راہ حق میں قربان کر کے حق کو ابدی زندگی عطا کر دی. انتہائی کٹھن مرحلہ تھا. گھر بار لٹا کے بچے قربان کر کے حق کو بچانا اتنا کٹھن مرحلہ ہے لیکن نواسہ رسول فرماتے ہیں حق کی بقا کے لیے عزت کی راہ میں قربان ہونا میرے لیے آسان. نواسہ رسول تیرے جذبے کو سلام. فرزند زہرا تیری تربیت کو سلام. میں آج فیصل آباد کے منبر سے عرض نینوا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اے سرزمین کربلا زندہ اسلام کو کر دیا تم نے. حق کو باطل دکھا دیا تم نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا. حسین ابن علی کا جملہ آج بھی فضا میں گونج رہا ہے. سید الشہداء نے فرمایا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. آفتاب حق جو ظلم و ستم کی تاریکیوں میں غروب ہو رہا تھا
رسول حق کے نواسے جانشین برحق نے محافظ حق بن کے آفتاب حق کو میدان کربلا سے طلوع کیا. ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر قرآن کا فیصلہ تھا، وارثان قرآن کا فیصلہ تھا، خانوادہ حق کا فیصلہ تھا، کائنات کے سچوں کا فیصلہ تھا. امامت کے 11ویں تاجدار فرماتے ہیں اللہ پسند ہی یہی کرتا ہے. کیا اللہ پسند ہی یہی کرتا ہے کہ حق کو مکمل ہو جائے اور باطل ختم ہو جائے. اس چیز کو شاعر نے کیا خوب انداز میں فرمایا ہے، حق کی روشنی دنیا میں جو ہی عام ہو گئی، حق کی روشنی دنیا میں جو ہی عام ہو گئی، حیات باطل کی وہیں شام ہو گئی، حیات باطل کی وہیں شام ہو گئی. تو آپ نے محسوس کیا اصل کو سن کے کہ بچے جو ہیں وہ ان کا ایکسپریشن بھی ہو، وہ کانفیڈنٹ بھی ہوں اور بولڈ بھی ہوں تو اچھے لگتے ہیں. ایک خصوصی طور پہ جو گزارش کرنا ہے وہ یہ کہ آج اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت شہزادہ قاسم برآمد ہوگا. آپ سے اور باقی دوستوں سے اس میں خصوصی شرکت کی استدعا. ایک چھوٹا سا اعلان جو ہے وہ میں ابھی کر رہا ہوں. 20 سفر، یہ 19-20 سفر کی درمیانی شب آپ کہہ لیں، چہلم کے حوالے سے علی مسجد امام بارگاہ میں ایک مجلس کا اہتمام ہے، علی کش کے زیر اہتمام. اس میں جناب جاوید عباس نقفی جو نجف اشرف سے تشریف لائیں گے وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. معرف علی بزبان رسول خدا، یہ موضوع ہے، یہ سبجیکٹ ہے جس کو مختلف مراحل میں لے کے تو حجت الاسلام والمسلمین آقا حسین عباس آپ سے مخاطب ہیں. تو آج 7واں مرحلہ ہے ان کے خطاب کا. ان کی فصاحتوں بلاغتوں کے لیے ہم مسلسل دعاگو ہیں. اس سال آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انداز خاصا اگریسو ہے. بہرحال آپ سے گزارش کہ آج کی اس مخصوص مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں اور محمد وال محمد بلند السلام. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة السلام الله عليها وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان
وبحق تسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام ہمارے الہ جتنے حال تیری بارگاہ رحمت میں دستے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون کا واسطہ ان تمام کو دین و دنیا کی خیر عطا فرما۔ عاشورہ قریب ہے، پروردگار عالم بحق امیر المومنین ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، وہ گناہان معاف فرما کہ جو عزاداری کی قبولیت میں، جو آنسوؤں کی قبولیت میں رکاوٹ رکھتے ہیں، پر الہ دور نزدیک سے پروردگار ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ جوان عزادار بہت سے بزرگ تشریف فرما ہے۔ میرے اللہ کچھ نے خاص طور پہ التماس سے دعا کہا، کچھ اپنی حاجات دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، تیری ذات علیم و بذات صدور ہے۔ میرے اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو امیر المومنین کے صدقے میں ہمیں وہ عطا کر دے، اور اگر ہمارے حق میں ہمارا مانگے جانے والا بہتر نہیں تو پروردگار اپنی طرف سے ہمیں بہتر سے بہترین شے مہیا کر۔ امام زمین و زمن کے ظہور میں میرے اللہ تاج فرما، بحق مولا امیر قرۂ صدر یہاں جہاں بھی صف عزائے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے، جلوس حسینی کے ایام میں میرے اللہ ہر عزادار کو، ہر جلوس کو اپنی عافیت کے حساب میں رکھ۔ وہ تمام مراکز جہاں علماء عالم اسلام، علماء تشیع خدمات دینی انجام دے رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور صاحب کی توفیقات خیر میں، اس شہر کے جمعی علماء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علی ٹرسٹ کے تمام اراکین کی بار اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علی افضال صاحب اس کے علاوہ ٹرسٹ کے تمام اراکین اور جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ہر ایک کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایسی حیات عطا فرما کہ امام زمان ہم پہ مزید راضی ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد، ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر، قاسم الطوبہ والسکر اشجع المدین اشرف المعین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی، السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب، نقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، وعلى أهل
بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکۃ ومحل الرحمہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. عظمت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و اولاد امیر المومنین علیہ السلام کے شایان شان ہدیہ صلوات. سامعین زیرکار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، در امیر المومنین در حسین ابن علی علیہ السلام کی وساطت سے رک کے جملہ کہہ دیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں. خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اللہ نے اپنی زندگی میں در علی اور در حسین پہ آنے کی توفیق عطا کی. اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا لطف پروردگار، اس سے بڑی عطائے رب کریم کوئی نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں چل کے در حسین ابن علی پہ آ جائے. اس لیے کہ یہ در علم قدر ہے، یہ در ریاست و قدر ہے، یہ در نجابت و قدر ہے، یہ در عصمت و قدر ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے قدر ہے. یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا. در امیر المومنین و در حسین ابن علی علیہ السلام کے وسیلے سے سلسلہ گفتگو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنے 8ویں مرحلے پہ داخل ہے. حضور 7واں نہیں ہے، 8واں ہے. چاند رات کو ملائیں تو یہ آج الحمدللہ ہماری 8ویں تقریر ہے. معارف علی از لسان الہی. پروردگار عالم نے سورہ نجم کی ابتدا واو تسمیہ کے ذریعے کی اور فرمایا والنجم، ستارے کی قسم. قسم کھائی اس نے کہ جو قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے. یہ قسمیں تو ہم اور آپ کھاتے ہیں جو کہ نامناسب کرتے ہیں. قسم ایک مرتبہ قسم کا باب فقہ میں موجود ہے. فقہ کے اندر قسم کا باب یعنی ایک شخص اللہ کی قسم کھاتا ہے. اس میں پروردگار کے ذریعے وہ قسم کھا کے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دیتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام انجام دوں گا یا فلاں چیز سے رکوں گا. البتہ پھر اس میں ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے وہ قسم کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے بجا لانے کے لیے، وہ پہلے سے ترجیح رکھتی ہو. کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جو ممنوع ہو. یہ باب آپ کو حل ہوگا. ماشاءاللہ ترمذی صاحب نے آپ کی تربیت بہترین انداز میں کی ہوئی ہے. جمعے کے خطبات میں، مسائل فقہیہ میں آپ کی طرح سے یقیناً استفادہ کرتے رہتے ہوں گے. تو یہ فقہ کے باب میں قسم اور ہے. ایک مرتبہ قسم ہم اور آپ اپنی بات میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مثلا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص کا کاروبار ہے اور وہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر جو بھی شے وہ فروخت کر رہا ہے اس کی قیمت خرید بھی ہے
اور کسی قیمت پہ اس نے اسے بیچنا بھی ہے۔ وہ اپنے گاہک سے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ شے اتنے میں خریدی تھی، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کی آمیزش بھی نہیں ہے، مگر پوچھئے علماء کرام سے، شریعت کہتی ہے اس نے یہ جو عمل انجام دیا یہ عمل مکروہ تھا، یہ عمل ناپسندیدہ تھا، اس عمل سے اس کو رکنا تھا۔ اگر جھوٹی قسم کھائے تو پھر تو حرام ہے نا، ایک تو ویسے جھوٹ حرام، اوپر سے قسم کھا کر بولا تو دوہرا گناہ ہوگا، لیکن اگر سچی قسم بھی کھائی اس کے باوجود بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ تمہارا یہ قسم کھانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم ایسی قسمیں کھاتے پھرو۔ یعنی انسان اپنا مال بیچنے کے لیے قسم کھائے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مال پست ہے، اس میں پروردگار بلند ہے۔ آپ کے مال کی کوئی قیمت نہیں، ذات پروردگار کی، اس میں پروردگار کی بہت قیمت ہے۔ تو قسم حقیقی متحقق اس میں پروردگار ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن اگر عرفی اعتبار سے اور عقیدتی اعتبار سے جملہ کہیں تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ قسمیں آل محمد کے نام کی بھی کھائی جا رہی ہیں۔ بات بات پہ مجھے علی کی قسم، بات بات پہ مجھے علم عباس کی قسم، بات بات پہ مجھے غازی کی قسم، بات بات پہ مجھے آل محمد کی قسم۔ پھر جملہ منزل عقیدت پہ کہہ دوں ہماری باتیں چھوٹی ہیں، علی کی اولاد بلند ہے۔ علی دل بولا علی والے کی، یا اپنی بات کرتا ہوں، میرے قول میں صداقت ہی اتنی ہو کہ مجھے قسم کھانے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ تو ہم اگر جھوٹی قسم خدا نہ خواستہ کھائیں تو حرام، سچی کھا لیں تو مکروہ، اور قسم کھا کے اپنے لیے اعلان کر دیں کہ فلاں کام انجام دیں گے تو خدا نہ خواستہ اگر اس کی مخالفت کی تو پھر وہ کفارہ ہے، وہ علماء سے جا کے فقہ ابواب میں تلاش کر لیجیے گا۔ ہمیں روک رہا ہے، خود کھا رہا ہے، کبھی کہتا ہے والنجم، کبھی کہتا ہے والتین، کبھی کہتا ہے والعصر، کبھی کہتا ہے مجھے عصر کی قسم، کبھی کہتا ہے مجھے تین کی قسم، کبھی کہتا ہے مجھے زیتون کی قسم، کبھی کہتا ہے مجھے طور سینین کی قسم، کبھی کہتا ہے مجھے ستارے کی قسم۔ ہمیں روک رہا ہے تو پتہ چلا ہمارا قسم کھانا اور ہے، اس کا قسم کھانا اور ہے۔ اس کا قسم کھانا بعد میں عربوں کے مزاج کے مطابق اہمیت اجاگر کر رہا ہے، اور اس نے ستارے کے مقام کی قسم کھائی کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ غروب کرے، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے، کس چوکھٹ پہ گرا وہ بھی دکھائیں گے۔ لیکن سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کو آگے لے کے جانا ہے۔ ستارے، قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ کس کو؟ آسمان دنیا کو۔ اچھا، آسمان دنیا پہ ستاروں کی کل تعداد کتنی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایگزیکٹ تعداد ناسا والوں کو معلوم ہے، انہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ چلیے، ستارے، سورج، چاند، زمین، یہ سولر سسٹم، اس میں پائے جانے والے سیارے، یہ مرکری، یہ وینس، یہ ارتھ، یہ مارس، یہ جوپیٹر، یہ سیچرن، یہ نیپچون، یہ پلوٹو، یہ کہکشاؤں کا فلسفہ، یہ ملکی وے جو آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، اور ہر سیارے کے اپنے اپنے چاند،
وینس کے اپنے چاند، مریخ کے اپنے چاند، سورج بھی یہ ایک نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے، آسمان بھی یہ ایک نہیں ہے، ناسا اتنے پر توڑ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم تک جو اطلاعات پہنچائی جا رہی ہیں وہ نہایت لمیٹڈ ہیں۔ آج ایسٹرولوجی کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ان مقامات کی اہمیت کیا ہے، کہکشاؤں کا فلسفہ کیا ہے، یہ گلیکسیز کی ہسٹری کیا ہے۔ میں اور آپ اس معرفت کے سمندر میں اگر غوطہ زن ہو جائیں تو حیرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے تو آسمان دنیا کا بھی ادراک نہیں کیا، لیکن کون ہے جو آسمان دنیا سے آگے بڑھا ہو، جو دوسرے آسمان کا عالم ہو، جسے تیسرے آسمان کا پتہ ہو، جسے علم ہو کہ چوتھے آسمان پہ کیا ہے، جسے پتہ ہو کہ پانچویں آسمان پہ کیا ہے، جسے یہ خبر ہو کہ چھٹے آسمان پہ کون سی مخلوقات رہتی ہیں، جو ساتویں کا عالم ہو۔ تو کون ہے ایسا جسے آسمانوں کا بھی علم ہو، زمینوں کا بھی علم ہو؟ مجھے کوئی نہ ملا تاریخ آدم و عالم میں، لیکن ایک ملا علی حیدر کرار۔ ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی ابن ابی طالب نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق السماء منی بطرق الارض۔ آؤ علی حیدر کرار سے پوچھو، قبل اس کے کہ تم علی کو نہ پاؤ، قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان سے چلے جائیں۔ علی زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے راستے جانتا ہے۔ آسمان کے راستے کیا مطلب؟ کسی ٹریفک کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، آسمان کے راستے یعنی آفاقی راستے، آسمان کے راستے یعنی الہی راستے، آسمان کے راستے یعنی وہ راستے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، آسمان کے راستے جو الہی راستے ہیں، جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بابا میدان جنگ سے بھاگ کے واپسی مدینے کا جو رستہ بھول جائے وہ اور ہوتا ہے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کے راستے بتائے وہ علی۔ ہمارے محنت کرتے ہیں تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے چندے کی سیل ان کے آگے رکھ دی، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ آئے تھے غلام بن کر رفیق بن گئے، آئے تھے غلام بن کر رفیق بن گئے، رفتار رفتار کے دین کے شریک بن گئے۔ محسن ان کی شرارتوں کی رفتار تو دیکھیے، سب کا کھاتے کھاتے صدیق بن گئے۔ ممکن ہے کسی ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ مولانا بات بنی نہیں، کیا آپ نے خطابت کی؟ نہیں، میں نے خطابت نہیں کی۔ جو آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں وہ نہیں، آسمان کے راستے یعنی الہی راستے۔ اور جو واپسی مدینے کا راستہ بھول گیا، کیا مطلب؟ راستہ کبھی بھی اصل نہیں ہوتا، راستہ منزل تک پہنچاتا ہے، راستہ منزل تلک لے کے جاتا ہے۔ منزل ہے خدا،
علی نے کہا میں الہی راستوں کو جانتا ہوں، یعنی اگر منزل خدا ہو تو علی لے کے جائے گا۔ تو کیا نبی راستہ دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو جس نبی نے خدا تک لے جانا تھا، اگر کوئی کئی دنوں کے وقفے کے بعد اس کی خدمت میں آئے تو راستہ بھولا تھا یا نہیں بھولا تھا؟ سلمان کی تلاوت فرما دیجیے محمد۔ اب عزیزان گرامی یہ قدر اسے کا ستارے کی قسم جب وہ گرے، اور سورہ واقعہ کے اندر پھر اسی قسم سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ ارادہ زائدہ ہے کہ ہم ستاروں کے مقام کی قسم کھاتے ہیں، اور اگر تم غور کرو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ اب آیت کا شان نزول برادران کی کتابوں میں بھی معاملہ موجود، میں اٹھا کے پڑھنے لگا ہوں اعمالیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز تمام کی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عشاء مکمل ہوئی، نبی نے فرمایا کل صبح بوقت فجر یا قبل از فجر ایک ستارہ اترے گا، جس کی چوکھٹ پہ آئے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ نبی نے اعلان کر دیا، رات شروع ہو گئی، رات کی گھڑیاں شروع ہو گئی، سوئیوں کی طرف دیکھنے لگے، گھڑیاں گرنے لگے، کہہ رہے ہیں سوئے نہیں، عجب نہیں، لا شک بھی ممکن ہے ساری رات جاگتے رہے ہوں، اور کچھ راتیں ایسی تھیں کہ جب نبی نے کیا اعلان اور بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی حسرتیں تھی، ایک رات وہ تھی کہ جب نبی نے فرمایا کل صبح ستارہ اترے گا، جس کی چوکھٹ پہ اترے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ ایک رات وہ تھی جب قرآن کہہ رہا تھا فمن حاجک فیہ من بعد من العلم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ایک رات وہ تھی جب نبی نے کہا لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ تو یہ تین راتیں مجھے تاریخ اسلام میں ایسی ملی کہ جس رات میں مسلمانوں کی بیتابی عجیب طریقے کی تھی۔ ایک رات تھی ستارے والی رات، ایک رات تھی مباہلہ والی رات، ایک رات تھی خیبر والی رات۔ ستارے والی رات میں ستارے کے چوکھٹ پہ اترنے کی حسرت کر رہے تھے، مباہلہ والی رات میں سارے سچے بننے کی حسرت، اور خیبر والی رات میں مرد بننے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک رات نبی نے کہا کل صبح ستارہ گرے گا، ایک رات جب کہا صبح مباہلہ میں سچ ہونے لگنا ہے، ایک رات کے جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، تھے سارے مرد، لا شک بھی تھے سارے مرد، پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا، لا ہوتی ہے رایت غدن، کل علم دوں گا، رایت دوں گا اسے جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر کرار ہوگا۔ رجل مرد کو کہا جاتا ہے، رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہ غیر فرار کی قید کیوں لگائی؟ سارا سی مثال ہے، دیکھیے بارگاہوں کے سلسلے سلامت ہیں، بعض اوقات ٹرسٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض اوقات افراد اسے تن و تنہا چلا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ تمام جو ہے
معاشرے کے, اس سوسائٹی کے لوگ اسے مل کر چاہتا ہوتے ہیں, بعض اوقات متولی, جو بھی سلسلہ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی اس امام بارگاہ کا قریب بردار منتخب ہوتا ہے کہ جسے بارگاہ کی یا مسجد کی چابی دی جاتی ہے. اعلان کیا جائے فار ایگزامپل علی ٹرسٹ کے صدر صاحب کی جانب سے کہ بارگاہ کی چابی اس مومن کو ملے گی جو امین ہوگا. تو ہم پوچھیں کہ حاجی صاحب یہ مومن کے بعد, اچھا مومن کو ہی ملے گی نا, ایسا تو مومن کو ہی ملے گی, مومن کے بعد امین کی قید کیوں لگائی؟ تو عین ممکن ہے وہ کہیں جسے پچھلی مرتبہ دی تھی وہ چڑھاوے کے پیسے جیب میں ڈال کے چلتا بنا تھا. اور ایسا ہے یا نہیں عزیزان گرامی قدر؟ یہ وقف کا معاملہ پوچھیے علماء سے, اتنا نازک ہے کہ اگر شے بارگاہ کے لیے وقف ہے تو مسجد میں نہیں لے جائی جا سکتی, اگر مسجد کے لیے وقف ہے تو بارگاہ میں نہیں لے جائی جا سکتی. جس نیت سے کوئی وقف کر رہا ہے اسی مقام پہ خرچ کرنا بنتا ہے. تو آپ کے شہر میں تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا, لیکن میرے شہر میں تو ایسا ہے, بہت سے شہروں میں ایسا ہے جہاں چڑھاوا, جہاں وقف کسی اور چیز کا ہوتا ہے, استعمال کہیں ہو جاتا ہے. تو ان شبیہات کو اگر آپ نکال رہے ہیں, عزا خانے بنا رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے, لیکن اگر دینے والا جس جہت سے دیتا ہے تو اس عنوان کے تحت خرچ کرنا ہماری اور آپ کی شرعی اور فقہی ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ آپ نے مومن کی قید لگائی, سمجھ میں آتی ہے, یہ امین کی قید کیوں لگائی؟ تو کہیں کہ لاسٹ ٹائم جسے دی تھی اس نے خیانت کی تھی, یا رسول اللہ آپ نے رجل کی قید لگائی, سمجھ میں آتی ہے, کرار کی قید بھی سمجھ میں آتی ہے, غیر فرار کی کیوں لگائی؟ تو جواب یہی آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دینا چاہتا ہوں جو جائے اور فتح کے بعد واپس لوٹے, اس لیے کہ جو پہلے جاتے تھے جاتے تو تھے لیکن بغیر فتح کے واپس. اسی لیے جب گیا علی حیدر کرار تو مرحب نے پڑھ کے رجز خانی کی تھی, اور اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا آل مت خیبر انی مرحب, خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر. نبی نے کہا صبح ستارہ گرے گا, ستارہ چوکھٹ علی ابن ابی طالب پہ گرا, لیکن ایسے ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اگر چوکھٹ علی ابن ابی طالب پہ گرا تو پھر ان آیات کو موضوع سخن کیوں قرار دیا گیا؟ یہ تو 2 منٹ کی بات تھی, 8 تقریریں اس پہ کیسے ہو گئی کمیونٹی کے مکمل اعتراف کے ساتھ. تو آئیے عزیزان گرامی قدر, اگر قرآن میں کسی مقام پہ اطلاق ہو اور حکم کو مقید نہ کیا گیا ہو تو شان نزول کچھ بھی ہو, حکم قیامت تک کے لیے ثابت ہوتا ہے. تو اب کہا ستارے کی قسم جب وہ گرے, ما ظل صاحبکم, تمہارا حبیب و رفیق نہ بہکا نہ گمراہ ہوا, ما ینطق عن الہوی, یہ تو اپنے نفس کی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتا, ان هو الا وحی یوحی, وہی کہتا ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے. کیسے آتی ہے وحی میں عرض کر چکا, کبھی براہ راست آتی ہے, کبھی جبرائیل امی لے کے آتا ہے, کبھی وحی بالحجاب ہوتی ہے پردے کے پیچھے سے. تو اگر براہ راست آئے پھر جو پہنچائے وہ بھی وہی, بالحجاب آئے پھر جو پہنچائے وہ بھی وہی, اگر جبرائیل امی لے کے آئے وہ بھی وہی. تو اتنا طے ہو گیا مصطفیٰ کی زندگی میں وحی کے سوا ملتا ہی کچھ نہیں ہے.
تو اب اگر کسی کو پاس بلائے گا تو وحی الہی کے اشارے سے، کسی کو بزم سے اٹھائے گا تو وحی الہی کے اشارے سے، خطبہ چھوڑ کے کسی کو گودی میں بٹھائے گا تو وحی الہی کے اشارے سے، کسی کو کاندھوں پہ سوار کرائے گا تو وحی الہی کے اشارے سے، اس لیے کہ رسول تو وہ ہے کہ جس کا ہر عمل مشیت الہی کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ اتنا پیارا تھا یہ نبی اس کو، اور عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی کلام کرتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں وہ بولتا ہے اور پہچان اپنی کرواتا ہے۔ تکلموا تعرفوا فإن المرء محبوب تحت لسانی، تو اگر نبی بولے تو نبی اپنی پہچان گویا اس انداز میں کرواتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور جب جب وہ بولا اس نے کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اچھا کوئی عمل بھی کیا تو اس نے اس عمل کے لیے بھی کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تذکرہ نبی کی اور چیزوں کا بھی کیا تھا۔ جب نبی کے چہرے کی بات کی تفسیر باطنی کے تحت تو پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، جب نبی کے سینے کی تعریف کی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب نبی کی پیٹھ کی تعریف کی تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، جب نبی کے قدموں کی تعریف کی تو فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، جب نبی کی زبان کی تعریف کی تو فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب نبی کے ہاتھوں کی تعریف کی تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ نے چہرہ نبی کا تذکرہ بھی کیا، نبی کی زلفوں کی بات بھی کی، نبی کی قبلی کا تذکرہ بھی کیا، نبی کے سینے کی بات بھی کی، نبی کی پشت کی بات بھی کی، نبی کے قدموں کا تذکرہ بھی کیا، لیکن نبی کے قدموں کو اپنے قدم نہیں کہہ رہا، اس کے سینے کو اپنا سینہ نہیں کہہ رہا، اس کی پشت کو اپنی پشت نہیں کہہ رہا، اس کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہہ رہا، اس کی زلفوں کو اپنی زلفیں نہیں کہہ رہا، اس کی قبلی کو اپنی قبلی نہیں کہہ رہا، بلکہ پورے مصطفیٰ میں سے دو چیزوں کو اپنا کہہ رہا ہے۔ ایک نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، ایک نبی کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے۔ ہاتھ کے لیے کہہ رہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور زبان کے لیے کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ وہی کہتے ہیں جو وحی پروردگار ہوتی ہے۔ تو کوئی مقام ایسا آ جائے کہ جب ہاتھ سے بھی کوئی عمل انجام دے رہا ہو، زبان سے بھی کچھ کہہ رہا ہو، تو مجھے کہنے کی اجازت دیں گے نبی عمل انجام نہیں دے رہا تھا، نبی نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ تو غدیر میں علی کو نبی نے نہیں اللہ نے بلند کیا، نبی نے نہیں اللہ نے بولا۔ تھوڑا جلدی دیر بڑی ہو گئی اللہ دل بولا لی مولا لی مولا، توجہ ہم کہ اللہ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان کرام یہ تھا نبی اگر غریب میں علی کو مولا بنائے، اور عرض کیا پہلے کہ راستہ اصل نہیں ہوتا، راستہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور منزل اگر معین ہو جائے تو پھر اس سے بھٹکنے والا گمراہ کہلاتا ہے۔ اگر منزل خدا ہے تو اس تک پہنچنے کا پہلا رستہ محمد مصطفیٰ ہے، اور اگر مصطفیٰ خدا تک پہنچنے کا رستہ ہے تو مصطفیٰ سیمی منزل قرار پائے گی یا نہیں قرار پائے گی؟ تو وہی مصطفیٰ اگر ایک اور رستہ دکھائے تو پھر ترتیب سمجھ لیجئے گا، اس مصطفیٰ تک پہنچنے کا رستہ علی حیدر کرار ہے۔ اس کے بعد اگر علی کسی کو رستہ
دکھائے اور اس انداز میں کہ حسنین کو منتخب کرے، تو پھر یہ رستہ کرتے کرتے ہر امام دوسرے کا تعارف کرواتا چلا جائے اور بات حجت دولہ تک آ جائے۔ اگر یہ پیغمبر نے خود بھی فرمایا تھا یکون من بعد 12 خلیفہ کلہم من قریش یا کلہم من بنی ہاشم، اور ہر امام نے دوسرے کا تعارف بھی کروایا، یعنی ہر امام دوسرے کا تعارف کروا رہا ہے۔ اور اگر بات حجت دولہ تک آ جائے تو الفاظ ہیں پھر سلام کے، السلام علیک یا سبیل الذی من سلک غیر ہلک، اے اللہ کے وہ راستے، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو، آپ اللہ کا وہ راستہ ہے کہ جو بھی آپ کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی امام زمان کو چھوڑے وہ ہلاک ہو جائے، اگر کوئی علی کو چھوڑے، اگر کوئی جعفر صادق کو چھوڑے، بھئی تاریخ کے اندر معتبر شخصیات کے جملات ہیں یا نہیں ہیں، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور شخصیت نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک کو بابا نے ہلاکت سے بچایا، ایک تو بیٹے نے ہلاکت سے بچایا، میں کلیجے کا لہو لگا رہا ہوں رات کے اس بحر میں۔ ایک تو بابا نے ہلاکت سے بچایا، ایک تو بیٹے نے ہلاکت سے بچایا۔ جسے بیٹے نے ہلاکت سے بچایا اسے امت نے امامت دی، جسے بابا نے ہلاکت سے بچایا اسے امت نے خلافت دی۔ تو یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ ان کو مانتے ہو جو ہلاک ہونے والے تھے، ہم ان کو مانتے جو بچانے والے۔ السلام علیک یا سبیل اللہ الذی من سلک غیر ہلک، جس نے آپ کے راستے کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گئے۔ آخر کون سا راستہ ہے امام زمان کا راستہ؟ اتنا مختصر ہے، اتنا مختصر، نہ لمبا چوڑا فلسفہ، نہ لمبی چوڑی بحث، اتنا مختصر ہے امام زمان کا راستہ۔ واجب کرتے چلے جاؤ، حرام چھوڑتے چلے جاؤ۔ سلام پڑھیے محمد والے۔ واجب کرتے چلے جاؤ، حرام چھوڑتے چلے جاؤ۔ یہ رستہ امام زمان کا رستہ ہے، یہ رستہ وہ رستہ ہے کہ جو مہدویت طلب لے کے جاتا ہے۔ ہمیں عصر مصطفیٰ نہیں ملا، ملتا تو ایسی پٹائی کرتے ان کی جو مصطفیٰ کے دشمن تھے، لیکن ملا نہیں ہمیں۔ ہم تو نبی کے قدموں میں جان نچھاور نہیں کر سکے۔ ہمیں کون سا وقت ملا؟ ہمیں مشکل دور ملا، ہمیں غیبت امام کا دور ملا، اور غیبت امام کے دور میں عقیدے پہ ثابت قدم رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کا امام غائب ہے، دکھ تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے غدیر کا اعلان اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کانوں سے سنا تھا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جنہوں نے دیکھ کے علی کو مانا تھا وہ بھی سعادت مند تھے، لیکن جو بن دیکھے مان رہے ہیں، آپ کا رتبہ بڑا ہے، لیکن امام بھی پھر ایسا ملا کہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں ان کا کتنا خیال کرتا ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُؤْمِنِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا،
ولا ناسینا لذکرکم، اور نہ ہم تمہارے ذکر کو بھولے ہیں، ہم تمہاری دیکھ بھال میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اگر ایسا ہوتا تمہارا دشمن تمہیں چن چن کے کھا جاتا، چن چن کے کھا جاتا۔ میں نے چند دن پہلے کہا تھا میں ایران کی حمایت نہیں کرتا، میں سرزمین ولایت کی حمایت کرتا ہوں، میں سرزمین ولی خدا کی حمایت کرتا ہوں۔ تو یہ سلطی صاحبان جانیے گا، اب سمجھ میں آیا کہ جس ملک کی کرنسی کا یہ عالم تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں وہ بے ارزش تھی، لیکن اس ملک پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ ملک اس انداز میں دنیا کے سامنے اپنا دفاع کرتا ہے کہ دنیا انگشت پہ دندان رہ جاتی ہے۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ یہ نصرت زمینی نصرت تھی، اس لیے کہ وہ سرزمین ولایت ہے، وہ سرزمین مولا رضا ہے۔ اور پاروے لال فرماتے ہیں جب تک میرا دست شفقت میرے شیعوں پہ ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ۔ امام نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ نامہ اعمال بھی خدمت امام میں جاتا ہے، کس نے کیسا نوحہ پڑھا امام دیکھیں گے، کس نے کتنا ماتم کیا امام دیکھیں گے، کس نے کتنی نمازیں پڑھی امام دیکھیں گے، کس نے روزے کتنے رکھے امام دیکھیں گے، کس نے صلہ رحمی کتنی کی امام دیکھیں گے، کس نے کس انداز میں گناہ چھوڑا امام دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، کوشش کیجیے کوئی محرم کوئی محرم زندگی کا ایسا نہ جائے جو اندر انقلاب لے آئے۔ کوئی محرم انقلاب سمجھتے ہیں میمنہ میسرہ پہ چلا جائے، میسرہ میمنہ پہ آ جائے، اندر کی تبدیلی انقلاب کہلاتی ہے۔ کوئی حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ ایسا لگے کہ جو اندر انقلاب وبا کر دے، یعنی گناہوں پہ سیئات پہ حسنات کو غالب کر دے، برائیوں پہ نیکیوں کو غالب کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا انقلاب لائیے، کوئی محرم زندگی کا ایسا ہو، ورنہ زندگی مختصر ہے۔ کون سے صبح میں نشست بھی ہوتی ہے، شام میں نشست بھی ہوتی ہے، اور فرمارے تھے کافی اگریسو حصہ نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، صبح کا ایک مومنٹ اور ہوتا ہے، پرائم ٹائم میں پڑھی جانے والی گفتگو اور ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صبح میں اشرا، رات میں اشرا، شہر کے اشرے بھی نہ جائیں، جہاں جاتے ہیں لگتا ہے مجمع وہیں چل کے آیا ہوا ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی میں امام حسین کا ملنا یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ لیکن کون سا اشرا ایسا ہوگا، کس قبلہ کو، کس کعبہ کو، کس خطیب کو سنیں گے کہ اس کے بعد ہم میں انقلاب برپا ہوگا۔ کوئی خطیب انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ میں نام کہتا رہوں کہ ترمذی صاحب ہر جمعے کے خطبے میں تاکیدن کہتے رہیں، کوئی پڑھنے والا جتنا بھی کہے، اگر انقلاب برپا کر سکتی ہے تو ایک چیز، اور وہ ہے آپ کا ضمیر، وہ ہے آپ کا ضمیر۔ اور جو ضمیر میں انقلاب، اور ضمیر سے مجھے یاد آ گیا عزیزان حسن جان، اللہ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ماں باپ کے آنکھوں کی
ٹھنڈک رہو میرے شہزادے. خوبصورت انداز میں ادا کیا لفاظی کو. عزیزان گرامی قدر ضمیر جگاتا ہے انسان کو, اور جو ضمیر جگائے اس محسن ضمیر کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حر نے جگایا تھا اپنا ضمیر. کیسے جگایا؟ گنجائش رکھیے. مولا نے کہا تو اپنی نماز پڑھے گا, اس نے کہا آپ کے پیچھے چلوں گا. گنجائش رکھی پلٹ آنے کی. بی بی کا نام نہیں لیا, گنجائش رکھی پلٹ آنے کی. اے کاش سارے پلٹ جاتے. اور زہرا کی بیٹیاں نہ اجڑتی. ہزاروں بیوی ام لباب بھی کربلا میں آئی, بیوی ام لیلا بھی آئی, بیوی ام فروا بھی آئی. لیکن بیوی ام لباب و ام لیلا جب کربلا میں آئی سہاگ سلامت تھا. بیوی ام فروا آ رہی ہے تو تقریباً 13 برس کی بیوگی کا عالم گزار چکی ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی مزدور جوانی میں بیوہ ہو جائے, اولاد چھوٹی ہو تو اس کا مرکز و محور وہ اولاد ہوتی ہے کہ اولاد جوان ہوگی میں اپنی حسرتیں مٹاؤں گی. ہزاروں قوم کہتا ہے کربلا میں حسن موجود نہیں تھے. بصورت قاسم حسن بھی کربلا میں موجود تھے. وقت آخر تھا حسن ابن علی کا. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. بہنیں بھی پاس ہیں, بھیا بھی پاس ہے, زوجہ بھی پاس ہے, اولاد بھی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک وصیت کی جو بطور تحریر بیوی کے حوالے کی, جسے تعویذ سے تعبیر کرے یا وصیت کہے, وہ وصیت اسی انداز میں فرمائی کہ جب کبھی پریشانی بن جائے فروا اس تحریر کو کھول کے دیکھ لینا. عزاداروں پریشانی تو کربلا سے پہلے بنی ہی نہیں تھی, اس لیے کہ بہرحال آقا حسین جیسے آقا و مولا کے گھر میں رہتی تھی. لیکن عزاداروں آ گیا کربلا کا میدان, آ گئی شب عاشور. حسین ابن علی مشغول بے صلات ہیں. جو ہی فارغ ہوئے نماز سے کیا دیکھتے ہیں, شہزادے قاسم مولا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بیٹا قاسم تمہیں رات کے اس پہر میں اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے, بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا چچا اماں ہی نے تو بھیجا ہے, میں جب بھی اماں کے پاس جاتا ہوں ماں کہتی ہیں جاؤ چچا سے پوچھ کے آؤ کل قاسم کب مارا جائے گا. چچا میرے سوال کا جواب دے دیجئے. حسین روتے جاتے ہیں, بھتیجے کو سونگتے جاتے ہیں, چومتے جاتے ہیں. عزاداروں قاسم نے کہا چچا لگتا ہے کل میری شہادت نہیں ہوگی. جب یہ جملہ کہا پلٹ کے کہا حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا بیٹا قاسم کل تو علی اصغر بھی مارا جائے گا. ہاشمی خون تھا تڑپ کے رہ گیا. کیا چچا اصغر یہ فوج اشقیا ہمارے خیام پہ حملہ کرے گی؟ حسین کیسے بتائے نا بیٹے, خیام پہ حملہ نہیں اصغر میدان میں مارا جائے گا. 3 پھل والا تیر اصغر کو لگے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں عزادارو رات ڈھل گئی, دن طلوع ہو گیا, قربانیاں شروع ہو گئی.
ماں کی حسرت ہمیشہ یہی ہوتی ہے، میرا بیٹا سب سے زیادہ کامیاب ہو، میرا بیٹا سرفراز ہو، اچھی حسرت ہوتی ہے۔ آئیے کربلا کی مائیں دکھاتے ہیں جہاں ماؤں کی حسرت یہ ہے میرا بیٹا فلاں سے پہلے حسین پہ قربان ہو۔ لاشیں آنا شروع ہو گئے، بی بی ہمیشہ قاسم سے پوچھتی ہے قاسم بیٹے ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ ایک ہی جواب اماں جب بھی جاتا ہوں چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر اچانک یاد آیا کہ وقت آخر حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا جب مشکل بنے اس تحریر کو کھول کے دیکھ لینا۔ آج جب اس تحریر کو کھولا گیا قاسم کے لیے اجازت نامہ تھا، اداکاروں بس یہی وسیلہ بنا۔ حضرت ثانیہ زہرا کی خدمت میں آئی ہیں، بیوی کو ساتھ لیا، حسین ابن علی کے پاس آئے ہیں۔ اداکاروں عرصے بعد کسی مرحوم بھائی کی کوئی تحریر کسی بہن یا بھائی کو مل جائے، وہ دیگر بہن بھائیوں کو بلاتے ہیں، آج بھیا کے ہاتھ کا لکھا یہ ہمیں ملا ہے۔ عزاداروں بہن بھائی کو بھیا کے ہاتھ کا لکھا تو ملا، لیکن کیا لکھا تھا؟ حسین میرے قاسم کو روکنا نہیں، میرے قاسم کو جنگ کے لیے جانے دینا، میرے قاسم کو اپنے اوپر قربان، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میرے قاسم کو اپنے اوپر قربان ہونے دینا۔ بس عزاداروں اب حسین روک نہیں سکتے تھے، چچا بھتیجا ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے دونوں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ دونوں پہ غشی دھاری ہو گئی۔ عزاداروں اس کے بعد جنگی ساز و سامان قاسم کو پہنانا تھا، پھر میدان کی طرف حوالے کرنا تھا۔ حسین ابن علی نے قاسم کو جو زرہ پہنانا چاہیے، قاسم کو زرہ پوری نہیں آتی تھی، کوئی زرہ ایسی نہیں تھی کہ جو قاسم کے سینے پہ پوری آئے۔ اگر خور پہنانا چاہا وہ بھی پورا نہیں آتا تھا۔ بغیر زرہ کے قاسم کو میدان میں بھیجا۔ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں گویا زبان حال یہی تھا، فرما رہے تھے میرے اللہ جیسے تو راضی، قاسم بغیر زرہ کے بغیر خوف کے میدان میں جا رہا ہے۔ عزاداروں قاسم میدان میں آئے ہیں، حضرت شامی رحیم اور اس کے بیٹوں کو فنار کیا، ایک ایک کر کے لڑنے آتے رہے، قاسم انہیں فنار کرتے رہے۔ اب جو فوجوں نے مل کے حملہ کیا، عزاداروں آخر کہاں تک سفر تھا؟ ایک لعین نے قاسم کے سر میں گرز مارا، اب گھوڑے کی زین پہ سفر نہ سکا، اور کیا معصومیت ہے، کہا چچا میری مدد کو آئیے۔ آپ جانتے ہیں نا اکبر کے لاشے پہ حسین کیسے گئے تھے، کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے، لیکن جو اکبر کے لاشے پہ گرتا سبھرتا گیا تھا، قاسم کے لاشے پہ ایسے نہیں گیا بلکہ ایسے گئے جیسے شاہین شکار پہ جاتا ہے۔ حسین قاسم کے سرانے آئے ہیں، کیا دیکھا؟ قاسم کے سرانے ایک شامی لعین قاسم کا سر کاٹنا چاہتا ہے۔ حسین نے تلوار نکالی، وہاں جنگ شروع ہوئی۔ عزاداروں جنگ میں ہوا کیا؟ بائیں کے گھوڑے بائیں کا بھاگے، بائیں کے گھوڑے دائیں کا بھاگے، قاسم گھوڑوں کی سنو تلے پامال ہو گیا۔ امام زبا کی طرف منصور سلام، میرا سلام اس شہید پر کہ جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئی، بائیں کی پسلیاں لے آئیے دائیں چلی گئی۔ عزادار حسین نے اپنی عبا کو زمین کربلا میں بچھایا، قاسم کو چلنا شروع کیا، لاشیں کو لے کے خیام میں آئے، ایک طرف اکبر کا لاشا ایک طرف قاسم کا لاشا، دونوں کے لاشوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور کہا میرے اللہ آج حسین غریب ہو گیا۔
कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा शबीर जोड़ टुकड़े शबीर जोड़ टुकड़े जदों शक्ल बनांदा कुबरा दा वैण लोको हाय कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा शबीर जोड़ टुकड़े शबीर जोड़ टुकड़े जदों शक्ल बनांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हलांदा शबीर ने लाड़े दा तातुल हनक बनाया दर्दा बीमारी दैना रो आखे अमड़ी जाया लाड़े दे कोई जगते लाड़े दे कोई जगते इंज शगन मनांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा शबीर ने लाड़े दा ताकुल हनक बनाया दर्दा बीमारी दैना रो आके अमड़ी जाया लाड़े ते कोई जगते लाड़े दे कोई जगते इंज शगन मनांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा कुबरा दा वैण लोको हाय हर्ष हलांदा शबीर
جدو شکل بنانا یا حسین 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 یا حسین